بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی اور 5 ہی باتوں سے شیطان کی توبہ رد کر دی گئی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ ان 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ نمبر 2، اس پر شرمندہ ہوئے۔ نمبر 3، جلدی سے توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نمبر 4، اپنے نفس کو ملامت کی۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ 5 باتیں ضروری ہیں۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے شیطان کی دعا رد کر دی گئی۔ نمبر 1، گناہ کا اقرار نہ کیا۔ نمبر 2، اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہوا۔ نمبر 3، نفس کو ملامت نہ کی، تکبر کرتا رہا۔ نمبر 4، توبہ کرنے میں جلدی نہ کی بلکہ اللہ کے معاملے میں ملون اکڑتا ہی رہا۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ہر گناہ کے اندر 10 برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، شیطان خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دوری ہوتی ہے۔ نمبر 4، جہنم سے نزدیکی ہوتی ہے۔ نمبر 5، اپنے نفس پر زیادتی۔ نمبر 6، گناہ سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، محافظ فرشتوں کی اذیت۔ نمبر 8، گناہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں۔ نمبر 9، رات اور دن کا اس کے خلاف گواہ ہونا۔ نمبر 10، مخلوق کے ساتھ خیانت کرنا۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے دریافت کیا، ہم علم کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا، تمہارے اندر 5 باتیں ہیں جس کی وجہ سے تم اس نعمت سے محروم ہو۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، گناہ کے بعد استغفار نہیں کرتے۔ نمبر 3، جتنا جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تو ہو لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے۔ نمبر 5، مردوں کو دفن کرتے وقت عبرت حاصل نہیں کرتے۔ روزانہ آسمان سے 5 فرشتے نازل ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں، پہلا کہتا ہے جو اللہ کے فرائض کو ترک کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے نکل جائے گا۔ دوسرا کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے گا وہ ان کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ تیسرا کہتا ہے جو حرام روزی کمائے گا اس کے تمام اعمال ٹھکرا دیے جائیں گے۔ چوتھا مردوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، اے قبرستان والوں، تم کس پر رشک کرتے ہو اور کس پر شرمندہ ہوتے ہو؟ مردے جواب دیتے ہیں، شرمندگی تو اس پر ہے کہ ہم نے اپنی عمروں کو ضائع کیا اور آخرت کی تیاری نہ کی، اور رشک ان لوگوں پر ہے جو بھی زندہ ہیں، ان کو عبادت، تلاوت اور ذکر اور درود کا موقع میسر ہے اور ہم محروم ہو چکے۔ 5واں فرشتہ کہتا ہے، لوگوں، اللہ کے یہاں غصہ اور عذاب بھی ہے، جو اس کے عذاب اور غصے سے ڈرتا ہے اسے بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو شوق دلایا لیکن تم جنت کے مستحق نہ بنے، ہم نے تم کو ڈرایا لیکن تم جہنم اور اللہ کے غصے سے نہ ڈرے۔ اگر دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے چھوٹے معصوم بچے، چرنے والے جانور اور عبادت گزار بوڑھے نہ ہوتے تو تم پر عذاب نازل ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 وصیتیں فرمائیں اور 3 باتوں سے پرہیز کرنا بتایا۔ نمبر 1، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، اس سے نفسانی خیالات خود بخود ختم یا کم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، برابر دعا کرتے رہنا، نہ معلوم کس وقت کی دعا قبول ہو جائے۔ پھر فرمایا 3 باتوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 1، کبھی وعدہ خلافی نہ کرنا، نہ اس معاملے میں کسی کی مدد کرنا۔ نمبر 2، کبھی کسی کے ساتھ بغاوت نہ کرنا، جس کے ساتھ بغاوت کی جاتی ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ نمبر 3،
کبھی کسی کے ساتھ مکر و فریب نہ کرنا، مکر کی برائی ہمیشہ مکر کرنے والے پر پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کی گمراہی کے لیے یہ 3 باتیں کافی ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص لوگوں کی ان باتوں پر برائی کرے جو خود کرتا ہے۔ نمبر 2، کسی شخص کو دوسرے لوگوں کے تمام عیب نظر آئیں اور وہیں عیب اپنے میں ہونے کے باوجود دکھائی نہ دیں۔ نمبر 3، کوئی شخص اپنے ساتھی کو خوامخواہ تکلیف پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں۔ نمبر 1، احسان کرنے والے کی مدد کرنا۔ نمبر 2، گنہگار کے لیے استغفار کرنا۔ نمبر 3، حاکم کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 4، تائب سے محبت کرنا۔ اور فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے پر 6 حق ہیں جن کا ادا کرنا ہر ایک کے ذمے ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے میں شریک ہونا۔ نمبر 4، ملاقات پر سلام کرنا۔ نمبر 5، نصیحت کی خواہش پر نصیحت کرنا۔ نمبر 6، ٹھیک پر الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے اندر 3 باتیں پیدا کر لیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ نمبر 1، تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ نمبر 2، خود سے انصاف کرنا۔ نمبر 3، سلام کو پھیلانا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزیں اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ نمبر 1، جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کے بعد بھی معاف کر دینا۔ نمبر 2، میانہ روئی اختیار کرنا دین و دنیا دونوں کے معاملات میں۔ نمبر 3، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، جو مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں 3 چیزیں ہلاک کرنے والی اور 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں، نمبر 1، ایسا بخل جس پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2، نفسانی خواہش جس کی اتباع کی جائے۔ نمبر 3، آدمی کا خود کو سب سے بڑا اور بہتر سمجھنا۔ نجات دلانے والی 3 چیزیں، نمبر 1، رضامندی اور ناراضگی میں ہر حال میں انصاف کرنا۔ نمبر 2، غریبی اور مالداری میں میانہ روئی اختیار کرنا۔ نمبر 3، جلوت و خلوت دونوں جگہ اللہ سے ڈرنا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں 3 چیزیں نہایت دشوار ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ نمبر 2، مال میں بھائی سے ہمدردی کرنا۔ نمبر 3، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے بغیر دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ ذکر کے اندر 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضامندی۔ نمبر 2، فرما برداری کا جذبہ پیدا ہونا۔ نمبر 3، شیطان سے حفاظت۔ نمبر 4، رقت قلب۔ نمبر 5، گناہوں سے پرہیز کی قوت کا پیدا ہونا۔